جی ہم اس وقت ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھی انم ضیاء جو کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھی تھی. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت پبلک جو ڈیمانڈ ہو رہی ہیں، لوگ محفلیں کروا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو آپ کی کہاں تک لمٹ ہے جانے کی یہاں سے، اگر آپ یہاں پر رہ رہی ہیں، اور کتنی کی ڈیمانڈ آپ کی لگ جاتی ہے، کتنا خرچہ لگ جاتا ہے، یا پھر آپ اپنا فی سبیل اللہ پڑھتی ہیں؟ جی شروع سے ہم فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں، ویسے ود ان سٹی یعنی لاہور میں بھی پڑھتے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ میں ابھی آئی ہوں تو آؤٹ آف سٹی سے بھی مجھے کافی ڈیمانڈس ہیں، کافی زیادہ ماشاءاللہ انویٹیشن آتے ہیں. تو میڈم آپ جب یہاں سے محفل پہ جاتی ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ کا کوئی 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے تو لوگ آپ کو اگر انوائٹ کریں، آپ کو سننا چاہیں اپنے گھر میں بلا کر، تو آپ وہاں پہ بھی فیس بھی لے جائیں گے؟ جی بالکل، لیکن جو فیملی انوائٹ کرتی ہے وہ کسی کا حق نہیں رکھتے، رائٹ نہیں رکھتے کسی کا بھی، تو وہ الحمدللہ پے کر دیتے ہیں، جس میں ہمارا آنے جانے کا جو خرچہ ہے، جو رینٹ ہے، وہ نکل آتا ہے. باقی ڈیمانڈ تو کوئی نہیں ہے، فیس کوئی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. بٹ جو فیملی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے کبھی وہ انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا، جہاں پہ بھی حاضری دی ہے الحمدللہ. تو آپ محفلوں پہ جا کے کون سے زیادہ کلام پڑھنا پسند کرتی ہیں کہ آپ کو لوگ ڈیمانڈ کریں گے یہ کلام پڑھنا؟ زیادہ تر جو بہنیں ہوتی ہیں وہ پنجابی کے کلام، مدینہ پاک کے کلام ہوتے ہیں، وہ اس کی زیادہ مجھے ڈیمانڈ آتی ہے. مثلاً اگر کوئی مدینے جا رہی ہے، ہماری کوئی بہن اگر ماں جی بیٹی کو مدینے جا رہی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں گھر میں محفل کراؤں اور آپ کو بلاؤں، تو انوائٹ کرنے کے لیے مثلاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے اور ڈف چلائیں. یہ ڈف کا جو ٹرینڈ چلا ہے یہ آپ کو شوق کیسے پڑا اس کے اوپر؟ کچھ لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، لیکن آج کل دیکھا جائے تو اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. تو ماشاءاللہ سے عمرے کی، حج کی محافل آتی ہیں ہمیں، اور اسپیشل کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا ساؤنڈ بھی لے کر آنا ہے، آپ نے اپنی دف بھی لے کر آنی ہے، اور دف بہت اچھی پلے کرتی ہیں، اور آپ کی جو محفل کی نعت خوانی کی رونق ہوتی ہے وہ دف سے ہی ہوتی ہے. تو میڈم آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ظاہر آپ بھی محفلوں پہ جاتی ہیں، جو لیڈیز محفل ہوتی ہے وہ زیادہ تر ڈف پہ اوپر ہی کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کے لیے مجھے بتائیں ذرا. اس کے اوپر اس لیے کی جاتی ہے، وہ لیڈیز کا کہنا ہے، جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے اب تک، کہ ڈف کے ساتھ جو کلام سنتے ہیں اس میں سرور ہے، اور جو محفل میں رونق لگتی ہے، جو جوش آتا ہے وہ ڈف کے ساتھ آتا ہے. اور کچھ کلام ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ جو ڈف کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں. اگر باہر دیکھیں علماء کرام کو تو وہ تو اس چیز کو منع بھی کرتے ہیں کہ یہ ڈف نہیں چلانی چاہیے. یہ گھروں میں اگر شادی بیاہ کا کوئی فنکشن ہے وہاں پہ بھی وہ محفل کرواتے ہیں، ڈف چلائی جاتی ہے. تو ظاہر اگر کوئی محفل آ جائے، کوئی چلیسویں کی، کوئی ساتے کی کوئی محفل آ جائے تو اس کے وہ بھی آپ کو ایسے ایزیلی آپ پڑھ لیتی ہیں کہ آپ کو اس کی مثلاً مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے پڑھنے کے لیے؟ نہیں، زیادہ تر جو محافل ہوتی ہیں جو آپ نے فرمایا کہ 40ویں کی، تو اس پہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈف کے بغیر حاضری دیں. اور باقی علماء کرام بالکل ان کا ٹھیک فرمانا ہے، کچھ نہیں بھی سمجھتے اچھا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم بھی تو ڈف کے ساتھ ہی بچیوں نے کیا تھا، طلع البدر علینا کلام سے. سو کہیں پہ اچھا سمجھا جاتا ہے، کہیں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو میڈم اس کو آپ پورا اگر سمجھیں، جہاں پر ویلکم کیا گیا تھا آپ سرکار کا، بعد میں آپ سرکار نے منع بھی تو فرما دیا تھا. جی بس اب کیا کہہ سکتے ہیں، ٹرینڈ ہے، اور ویسے بھی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً اب دیکھیں نا، آپ ڈف پہ چلا رہی ہیں، اگر کسی نے آپ کو بلایا تو ڈف کے لیے، آپ کو سننے کے لیے بلایا، آپ پڑھتی ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پسند نہیں ہے، پھر ان کو چاہیے اپنی گھر میں اپنی فیملی اور اپنے رشتہ دار، اپنی یاری دوستی کو دیکھیں کہ جو اس کے اوپر تنقید نہ کریں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے بلا لیتے ہیں، جی ایسے ہی. بعد میں وہاں اس کے بیچ ہی کچھ چند بندے ایسے بٹھائے ہوتے ہیں جو ڈف کے اوپر تنقید کرنے کے لیے بٹھائے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ تو ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس گھر میں ہم محفل پڑھ رہے ہیں ہماری آواز روم سے باہر نہ جائے. اگر ہم ڈف پلے کر رہے ہیں تو جو ڈف کی آواز ہے وہ بھی روم کے اندر ہے. تو بڑا نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ڈف اندر ہی کرواتے ہیں، مگر یہ کہ کبھی آپ کی زندگی میں آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ویسے ہی پڑھتے ہوئے؟ الحمدللہ 15 سے 16 سال تو ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں. تو ماشاءاللہ 15 سے 16 سال میں اگر دیکھا جائے تو 11ویں کی محفل بھی کی جائے تو ایک سال میں 12 آ جاتی ہیں، اور اتنی محفلیں آپ نے پڑھی ہوں گی. کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے آ کر کہا ہوگا جی یہ ڈف نہ چلائیں جی یہاں پر، یہ آپ نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ بالکل. ایک فیملی ایسی تھی، ان کو ڈف پلے جو محفل کے اندر ڈف کا پلے کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، تو پھر ہم نے ان کے آنر میں ڈف کے بغیر وہاں پہ کلام پڑھے تھے. ساری سی بات ہے، پھر ڈیمانڈ جو ہوتی ہے، جو اتنی آنر سے بلاتے ہیں فیملی ہیں، ان کی بات ماننی پڑتی ہے.
تو ابھی ہمیں آپ کون سا کلام سنائیں گی ڈف کے ساتھ ہی، جو اپنا ہمارے ناظرین اس وقت انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو ہم ابھی کلام بھی سنائیں گے ڈف کے جی ساتھ، تو وہ آپ کون سا کلام سنائیں گی؟ اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، پھر اس کے بعد آتے ہی ہم جو ہے وہ انم ضیاء صاحب سے ہم کلام سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔